حضور علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے ایک پلان کیا کہ وہ مٹھی بھر مسلمان بڑھتے جا رہے پوری دنیا میں نہ پھیل جائیں، ایک کام کریں، ایک ایسی تجارت بھیجیں مکے سے، ایسی تجارت بھیجیں جس کی وجہ سے جو منافع آئے وہ سب منافع ہم جنگ میں لگائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے۔ اور وہ تجارت کا قافلہ جب لے کر کے لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی ایک ایسی تجارت کا قافلہ مال و دولت لے کر کے لوٹ رہا ہے کہ وہ پیسہ جب، یعنی پیسہ تو اس وقت نہیں تھا لیکن صرف سمجھانے کے لیے، وہ پیسہ اور مال جب وہاں جائے گا تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں پہ حملہ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ وہ جو قافلہ مال و دولت لے کر کے جا رہا ہے اسی قافلے کو ختم کر دیا جائے تاکہ معاملہ آگے فتنہ نہ بڑھے، جو چنگاری شعلہ جوال بننا چاہتی ہے اسی کو ختم کر دے، انہی کو روکے۔ تو وہاں گئے اور اس کے بعد ان کو روکنے گئے تھے قافلے کو، لیکن قافلے کا جو امیر تھا اس امیر نے خط لکھا کہ مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر وہ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آئے اور مقام بدر میں ملاقات ہوئی۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، بدر کو بدر اس لیے کہتے ہیں اس کنویں کو کہ جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کو بدر کامل کہتے ہیں، تو 14ویں رات کا چاند جب پورا ہوتا تھا تو اس کنویں میں اس کا پورا عکس نظر آتا تھا، اس لیے اس کو بدر کہتے تھے۔ وہاں پہ ملاقات ہوئی، پہلے سے آ کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ جگہ ہموار جگہ کو پہ قبضہ کر لیا اور جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، کتنے تھے وہ؟ 313 تھے، صرف 313 میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، 2 لوگ گھوڑے پر سوار تھے، اور ان میں سے 40 یا 50 لوگوں کے پاس اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے، اور کل 313 میں صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، باقی سب نہتے تھے۔ 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس لکڑی ہے، اور 313 میں 8 کے پاس تلوار ہے۔ بعض کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، بعض کی زنگ آلود ہے۔ ان حالات میں کسی کے پاس لنگی ہے پہنی ہوئی، اوپر اوڑھنے کو چادر نہیں ہے، بھوکے پیٹ ہے، یہ حالات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم قافلہ روکنے نکلے تھے، جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، جنگ کی نوبت آ گئی، میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ یہ صحابہ ہیں۔ آج کل جو صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں ذرا دھیان سے سنیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 313 سے فرمایا مشورہ لینا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشورے کی کیا ضرورت ہے، میری جان ہماری جان ہے، آپ ہمارے ایمان کی جان ہے، آپ کو اللہ کا جو حکم ہو وہ آپ کر گزریے، واللہ جب تک کہ ہمارے جسم میں جان باقی ہے آپ کی نالین پر غبار آنے نہیں دیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں موسیٰ کی قوم کی طرح کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ حضور ہم تماشائی لوگ نہیں ہیں، جب تک خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور آپ چلیں، ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ اور پھر وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا، 1000 کا لشکر ایک طرف ہے، 313 ایک طرف نہتے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ رمضان شریف میں کسی موقع پر میں بدر بیان کر چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اشارہ دے کر نوجوانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت اصحاب اور سیرت خلفائے راشدین کا ایک ہلکا سا نقطہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا تاکہ آگے لوگ مزید اس کو سنیں، مزید لوگ اس کی طرف جائیں، اس کو پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام، ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے خلفاء کی محنتیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد 313 ایک طرف تھے اور 1000 ایک طرف تھے، لیکن اس جنگ کی ایک خاص بات تھی، اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ جنگ کیا تھی؟ اللہ اکبر، ایک طرف چچا تھا، دوسری طرف بھتیجا تھا، ایک طرف ماموں تھا، دوسری طرف بھانجا تھا، ایک طرف بھائی تھا بڑا، دوسری طرف چھوٹا بھائی تھا، ایک طرف بیٹا تھا، دوسری طرف باپ تھا۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مولوی لوگ جنگوں کو، بدروں کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے، یہ بڑا چڑھا کر نہیں ہے۔ آپ غور کریں، گھر جا کے سوچیں اس باپ کا جگر کیا ہوگا جو بیٹے کے خلاف لڑا ہوگا صرف دین کے لیے، اس ماموں کا جگر کیا ہوگا جو بھانجے کے خلاف لڑا ہے صرف دین کے لیے، اس بھانجے کا جگر کیا ہوگا کہ جو ماموں سے لڑا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ تھی وہ جنگ۔ بلکہ آئیے بات آئیے بدر کی، تو ایک بات میں آپ سے کہی دوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے مکے کے کافروں کے ساتھ آئے تھے، اور صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، جب صدیق اکبر کے بیٹے ایمان لا چکے تو ایک دن اپنے بابا سے کہا بابا بدر کا دن کتنا امتحان کا دن تھا، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف باپ، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا۔ یہ حالات رشتہ داروں کے ساتھ آمنے سامنے تھے، اور مسلمانوں نے یہ ثابت
ثابت کر دیا ہم خون کے رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے, ہم تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اہمیت دیتے ہیں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اللہ اکبر. انہوں نے یہ ثابت کیا بدر کے اندر. تو کیا ہوا پتا ہے, صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ہیں اپنے بابا سے, ابا میں مسلمان نہیں ہوا تھا, آپ اس جنگ میں بار بار میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن میں اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑتا گیا. میں اپنی تلوار پھیر لیتا تھا کہ میرے ابا ہے, میرے ابا ہے, میرے ابا ہے. بیٹا ابھی مسلمان ہو چکا ہے اور اس دن کی داستان بیان کر رہا ہے. صدیق کئیس کو انگڑائی لیتا ہے, تیور بدل جاتے ہیں, اور اس وقت بھی غصے میں کہتے بیٹا یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی جو تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا. خدا کی عزت کی قسم جس نے محمد کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے, اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا, نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتے. یہ صحابہ کا ایمان تھا, اور ان صحابہ پہ وہ لوگ بھونک رہے ہیں, ان صحابہ پہ ایسے محنت کرنے والوں پہ وہ بھونکتے ہیں جو فجر کی نماز میں جن کو اٹھنے کی توفیق نہیں, جن کو جمعہ کی 14 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے, وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے, وہ تو ایسے تھے اور وہ تو کیا ہے وہ دیکھ, تو کیا ہے وہ دیکھ. یہ صدیق اکبر, یہ میرے نبی کے خلفاء ہیں, یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں. ایسوں کی محنتوں کو ہم چھوکروں کے کہنے پہ ضائع کر دے. واللہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اہل سنت, اور خدا نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت رسول کا دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. سبحان اللہ. ہمارے امام نے اسی لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اصحاب نجوم رہنما ہے, اصحاب نجوم رہنما ہے, کشتی ہے آل مصطفیٰ. حضور علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے, جو کشتی میں ہاں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا اور جو نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا. تو بات کو اختتام کی طرف موڑتے ہوئے اس لیے اہل بیت کو بھی دل کی گہرائیوں سے, جو اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرتے ہیں ان جہنمیوں کی بات بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اصحاب کا نام لے کے اہل البیت کی شان گھٹاتے ہیں جن کو نعرہ حیدری سے بھی تکلیف ہے, ان لوگوں کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کو دل کی گہرائیوں سے چاہو, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. لیکن ساتھ میں اصحاب کا بھی احترام لازم ہے. صحابہ کے لیے بھی کوئی ہلکی پھلکی بات نہ کرو, صحابہ کے لیے بھی کوئی بے ادبی کی بات نہ کرو. تو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب نے 313 نے اور جو ہے وہ 1000 کو شکست دی. ان کے 70 بڑے بڑے سردار اور بڑے بہادر لوگ, ابو جہل بھی اسی میں گیا, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید, یہ سب اسی کے اندر جو ہے وہ ختم ہوئے. 70 مرے 70, اور لمبی داستان ہے. اور اس میں حضور علیہ السلام کے کم و بیش 14 اصحاب شہید ہوئے جنگ بدر کے اندر, 14, جس میں سے سب سے پہلی شہادت حضور کے اپنے چچا زاد بھائی. حضور علیہ السلام کی عادت تھی ہر معاملے میں پہلے اپنے گھر والوں کو اتارتے تھے. کیوں؟ اپنے گھر والوں کو پہلے. آقا علیہ السلام نے بدر کی جنگ میں جب ادھر سے 3 آئے تو کہا ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے چند انصار, مدینہ منورہ کے چند انصار نے اجازت دی, حضور ہم آتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے, ہمارے مقابل کا بھیجو, مکی بھیجو کوئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ, علی اور ابو عبیدہ. حمزہ چچا ہیں, علی مرتضیٰ بھائی ہیں چچا زاد, اور ابو عبیدہ ابن حارث یہ بھی چچا زاد. حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ ابن حارث سے بہت پیار کرتے تھے. حارث بھی حضور کے چچا تھے, حارث ابن عبد المطلب. تینوں گھر والوں کو بھیجا تاکہ کوئی دشمن اسلام یہ نہ کہے کہ محمد نے تو ماننے والوں کو تباہ برباد کروا دیا, معاذ اللہ, اور گھر والوں کو بچا کے رکھا. حضور نے پہلی ہی جنگ میں 3 گھر والوں کو اتار کر کے بتایا یاد رکھنا لوگوں, دین کے تحفظ
तहफ्फुज की पहली जंग में भी पहले घर वालों को उतार रहा हूं, और जो आखिरी जंग होगी उसमें भी मेरे घर का फर्द मोहम्मद महदी ही क़यादत करता रहा। इब्तिदा भी अहले बैत से की है, इख्तिताम भी अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान कोई ये ना समझे कि हुजूर ने चाहने, क्योंकि दुनिया के लीडरों का तरीका होता है चाहने वालों को दांव पे लगाते, खुद के बच्चों को बचाते, लेकिन मेरे आका वो कायद हैं कि हुजूर ने पहले अपने घर वालों को दांव पर लगाया, अव्वल भी और आखिर भी, और बता दिया कि घर वालों से कैसे कुर्बानी ली जाती है। और फिर आपको पता है 70 मारे गए बद्र के अंदर, 70, अकेले मौला अली ने 35 को जहन्नम में पहुंचाया। अल्लाह, क्या बात है। अली इतने बहादुर थे, अकेले जो है वो 35 को जहन्नम में, और हजरत हमजा भी कईयों को कत्ल करके आए, लेकिन हजरत अबू उबैदा की शहादत हो गई। ये पहले शहीद हैं बद्र की जंग के, और उनको जब उठा करके मौलाए कायनात और हमजा, अमीर हमजा लाए तो हुजूर के कदमों में अपने आप को देखा, तो देखकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के कहा, हुजूर आपने कहा था कि शहादत की मौत बड़ी कीमती है, तो क्या मैं शहीद नहीं हूँ? हुजूर ने फरमाया, मैं शहादत देता हूँ कि तू शहीद है। हजरत अबू उबैदा से कहा कि मैं शहादत देता हूँ अबू उबैदा, तू शहीद है।